اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آپ سب کیسے ہو؟ تو ہم لوگ وہیں سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں جہاں پہ ہم نے ایڈ کیا تھا. تو مجھے امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس بار کوئی بھی یہ نہ کہے کہ بھائی میں مصروف ہوں یا یہ ہوں. تو جو میں ٹاسک دوں گا وہ آپ کو اویل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم نے کیا تھا. دیکھو، یہ لیفٹ سائڈ بار ہم نے بنایا تھا، پھر مڈل بار، پھر رائٹ سائڈ بار. ٹھیک ہے؟ تو اوپر یہ ہم نے نیویگیشن اس کو بولتے ہیں، نیویگیشن بار یہ بھی بنایا تھا. ٹھیک ہے؟ تو آپ ابھی ہم لوگ میں آپ کو اس کلیئر کرتا ہوں. دیکھو، سی ایس ایس لکھنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے ہیڈ کے اندر اسٹائل کا ٹیگ لکھنا. ٹھیک ہے؟ دیکھو، یہ ہیڈ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. اس کے اندر ہی اسٹائل کا ٹیگ ہے، اور جس کے ساتھ ہیش لگا ہو تو اس کو آئی ڈی کے ساتھ کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر ڈاٹ لگا ہو تو کلاس لکھتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہ لگائیں، یو ایل، تو اس کو جہاں بھی یو ایل نظر آئے گا وہاں پہ یس مطلب پراپرٹیز اپلائی کر دے گا. ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک اینکر ٹیکسٹ کا مطلب یہ بھی جہاں بھی اس کو اے کا ٹیگ نظر آئے گا اس کا کلر وائٹ کر دے گا. سیم اسی طرح ایل آئی، اس کو جہاں نظر آیا وہ یہ اپلائی کر دے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھو، زیڈ ایکس سی ہم نے H1 کے آگے لکھا ہے کلاس از اکول ٹو زیڈ ایکس سی. اس کی وجہ ہے ڈاٹ. ڈاٹ کا مطلب ہے کلاس. ٹھیک ہو گیا؟ اور ہم نے شاید آئی ڈی بھی استعمال، ہاں یہاں پہ یہ دیکھو، آئی ڈی از اکول ٹو ایکس. تو یہ رہی آئی ڈی از اکول ٹو ایکس. اگر میں یہ ساری سٹائلنگ یہاں سے ہٹا دوں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ میں کٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ سیو کرتا ہوں اور چل کے دیکھتے ہیں. دیکھو، سارا کا سارا خراب ہو گیا کیونکہ ہماری سٹائلنگ وہ سی ایس ایس سے ہو رہی تھی. ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ کسی بھی مطلب اس کے آگے آپ سٹائل لکھ کے نا، ڈیو ہو، H1 ہو یا یو ایل ہو، کوئی بھی مطلب ٹیگ ہو، اس کے سامنے سٹائل از اکول ٹو کر کے آپ نے پراپرٹی کا نام لکھنا ہے، پھر کالن لگا کے اس کی ویلیو، پھر سیمی کالن. اچھا، آپ یہاں پہ کلر کا نام بھی لکھ سکتے ہو، ریڈ، وائٹ. ٹھیک ہے؟ تو یہ RGB کا مطلب ہے ریڈ گرین بلو. مطلب کہ ریڈ، گرین اور بلو کو اگر ان ریشوز میں ملایا جائے تو پنک کلر بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس پراپرٹی کے بعد ہم سیمی کولن لگائیں گے، پھر دوسری پراپرٹی، پھر کالن، پھر اس کی ویلیو، پھر سیمی کولن، پھر اسی طرح آپ لکھ سکتے ہو مارجن 10 پکسل. مطلب آپ ساری پراپرٹیز
ان لائن لکھ سکتے ہو. اس کو بولتے ہیں ان لائن سی ایس ایس. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم نے ہیڈ کے اندر سٹائل ٹیگ کے اندر لکھی ہوئی تھی، یہ را سٹائل، اس کے اندر سے وہ میں نے کٹ کر لیا ہے، اور اس کو بولتے ہیں انٹرنل، مطلب کہ پیج کے اندر. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایکسٹرنل. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں کنٹرول این نیو فائل کے لیے کرتا ہوں، اور یہاں پہ وہی سی ایس ایس ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو میں نے سیو کیا سیم فولڈر میں، مطلب کوئی بھی آپ نام لکھو، فرض کرو ایکس وائی زی ڈاٹ سی ایس ایس آپ نے لازمی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. سی ایس ایس کا ہمارے کمپیوٹر کو تب ہی پتہ چلے گا جب آپ ایکسٹینشن اس کا دو گے صحیح سے. ٹھیک ہے. تو ایکس وائی زی ڈاٹ سی ایس ایس، تو ہماری دیکھو فائل ابھی تک ویسی کی ویسی ہے، مطلب سٹائلنگ گم ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی فائل میں آتے ہیں، اور ہیڈ کے اندر ہی ہم ایک ٹیگ لکھتے ہیں لنک، اور آر ای ایل شارٹ فارم ہے ریلیشن کی. ریلیشن از اکول ٹو اسٹائل شیٹ. ٹھیک ہے. اور پھر ہائپر ریفرنس، آپ کو میں نے جیسے اے ٹیگ میں بتایا تھا کہ کسی بھی مطلب یو آر ایل کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہائپر ریفرنس لکھنا پڑتا ہے. تو کیونکہ یہ ہماری سی ایس ایس کی فائل بھی سیم فولڈر میں پڑی ہے، تو ہم ایکس وائی زی ڈاٹ سی ایس ایس لکھ دیں گے. اگر کسی اور فولڈر میں ہوتی تو ہم پہلے فولڈر کا نام لکھتے، پھر سلیش دیتے، تو مطلب اس کا پورا لنک دینا پڑتا ہے. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے سی ایس ایس. ہاں، دیکھو اس نے سی ایس ایس کو اٹھا لیا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے الگ فائل بنائی تھی، اور اس کو بولتے ہیں ایکسٹرنل سی ایس ایس. اوکے ہو گیا. اور اس کو لنک کرنے کا طریقہ یہ رہا، لنک ریلیشن از اکول ٹو اسٹائل شیٹ، اور ہائپر ریفرنس کے اندر ہم اس کا لنک دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا، یہ اسٹائل ٹیگ کا تو ابھی کام نہیں ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں. اچھا، میں نے آپ کے لیے ایک اور فائل بوٹ اسٹریپ کے نام سے، ٹھیک ہے، دیکھو اس کے اندر اتنی ساری کوڈنگ ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، بہت ساری سی ایس ایس کی کوڈنگ ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کو بولتے ہیں فریم ورک. آپ مطلب کہ اگر سی ایس ایس کو انہوں نے ہمیں شارٹ کر کے دے دیا ہے، مطلب ہمیں کلاسز اور آئی ڈیز بنا کے دے دیے ہیں، تو ہم ان کو استعمال کریں گے، اور یہ سی ایس ایس کا فریم ورک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں بوٹ اسٹریپ. یہاں میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ گوگل کرو اور آپ کو مل جائے. بوٹ اسٹریپ. ٹھیک ہے. یہ میں نے لکھ دیا ہے بوٹ اسٹریپ. آپ نے بوٹ اسٹریپ گوگل کرنا ہے،
اور ہم بوٹ اسٹریپ پہ ابھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کیونکہ بوٹ اسٹریپ جو ہے نا وہ ہماری آسانی کے لیے بنایا گیا ہے۔ مطلب ہم ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے رہیں گے، اس کی کوئی پراپرٹیز استعمال کرتے رہیں گے، لیکن وہ تو ایک کور مطلب ایک لینگویج ہے نا، تو ان کا انہوں نے فریم ورک بنایا ہے، اس کو بوٹ اسٹریپ کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب انہوں نے ساری کلاسز ہمیں دے دی ہیں، ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، اسی بوٹ اسٹریپ کی فائل کو میں لنک کر دیتا ہوں اور باقی ڈیٹا ریموو کر دیتا ہوں، آپ کے پاس تو ہوگا ویسے۔ اچھا، یہ اب ہم آ گئے ہیں سمپل فارم میں، ٹھیک ہے۔ صرف ہمارے پاس ایک سٹائل شیٹ ہے، بوٹ اسٹریپ ڈاٹ من ڈاٹ سی ایس ایس مطلب ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، جس طرح یہ ہماری فائل ہے اسی طرح سی ایس ایس کے لیے ڈاٹ سی ایس ایس لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسری بات، جس طرح ہم نے لیفٹ سائڈ بار بنایا تھا، پھر مڈل میں تھا اور رائٹ سائڈ بار بھی تھا چھوٹا سا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نا اس کے اندر ٹوٹل کالم جو ہوتے ہیں نا، جس طرح لیفٹ سائڈ بار بھی ایک کالم تھا، رائٹ سائڈ بار بھی ایک کالم تھا، اور درمیان میں جو مڈل میں تھا وہ تھا بڑا کالم۔ تو بوٹ اسٹریپ کے اندر ہوتے ہیں 12 کالم، ٹھیک ہے، کلیئر۔ تو ہم یوز کریں گے ڈیو کا ٹیگ۔ تو کلاسز میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہمیں دے دیے۔ اچھا، کلاس کا نام ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یا میں زوم ان کر دوں؟ کہاں سے ہوگا پیرنٹس زوم ان؟ اچھا، کال ڈیش ایس ایم ڈیش میں لکھ دیتا ہوں 3، ٹھیک ہے۔ پھر اس ڈیو کو کلوز کیا، اور میں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں مسعود۔ اچھا، اسی طرح نا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ نا بوٹ اسٹریپ کے اندر ٹوٹل کتنا کالم ہوتے ہیں؟ 12۔ تو 3 کو اگر 12 پہ ڈیوائڈ کریں تو 4 آتا ہے۔ مطلب ہم کال ایس ایم، کال کا مطلب ہے کالم، ایس ایم کا مطلب ہے اسمال، اور 3 ہمارا سائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 کے میں 4 کالم بنا دیتا ہوں، سب میں نام چینج کر دیتا ہوں، سہیل، اور یہ مسعود ہی رہنے دیتے ہیں، ریلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاں، آپ کو ابھی پتہ چلا کہ وہ ترتیب میں کیوں نہیں آئے؟ تو ان کا بھی ایک پیرنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، ڈیو کلاس از اکول ٹو رو، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ایک رو کے اندر 12 کالم ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ڈیو میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا اور میں ان سب کے بعد کلوز کر دیتا ہوں اس کو،
اب چیک کرتے ہیں. اب دیکھو یہ مسعود 3 کالم کور کر رہا ہے، یہ احمد بھی 3 کالم کور کر رہا ہے، سہیل بھی، پھر مسعود بھی. آپ چاہے تو 2 2 کے 6 کالم بنا سکتے ہو. اگر آپ ایک ایک کا کالم بنانا چاہو تو آپ 12 کالم بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں. جو بیچ والا کالم تھا ہم اس کو 6 کر دیتے ہیں. 3 6 اور 3 کتنا ہو گیا؟ 12. اچھا آپ اس کے اندر ان لائن سی ایس ایس بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو گیا. آپ لکھو بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ ڈیش کلر. ٹھیک ہے. ریڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چل کے دیکھتے ہیں کہ 6، یہ دیکھو یہ 3 کا کالم مسعود نے ایکوائر کیا ہوا ہے، پھر 6 کا کالم احمد نے کیا ہوا ہے، اور پھر 3 مسعود نے کیا ہوا ہے. کتنا سمپل کر دیا انہوں نے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو دیکھو باڈی کے اندر ہم نے ایک رو بنانی ہے، اس کے بعد ایک 3 کا کالم بنا دیا ہم نے، پھر 6 کا، پھر 3 کا. آپ چاہو تو ایک ایک کے 2 2 کے آپ جتنا بھی، مطلب ہمارے پاس ٹوٹل جو لینتھ ہے نا، مطلب 12 کالم ہے ہمارے پاس. آپ اس کو 2 کر دو. ٹھیک ہے. اور اینڈ والے کو آپ چاہے 3 رہنے دو، اس کو 7 کر دو. اب چل کے دیکھتے ہیں. پہلا والا دیکھو 2 ہو چکا ہے، درمیان والا 7 ہو چکا ہے، اور اینڈ والا 3. تو اچھا یہ دیکھو، یہ میں نے ان لائن کے اندر کلر دیا تھا. ٹھیک ہے. اگر میں کلر نہ دیتا ان لائن کے اندر تو سی ایس ایس بھی ہمیں دیتی ہے ہمیں یہ پراپرٹی. اس کے لیے ہمیں لکھنا پڑتا ہے بی جی ڈیش ڈیش ڈینجر. ڈینجر لکھتے ہیں وہ ریڈ کے لیے. تو دیکھو تھوڑا سا ڈارک ہو گیا لیکن وہ ریڈ ہی ہے. تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنا کلر ہیں اس کے اندر؟ ایک اور ہے پرائمری. ٹھیک ہے. بی جی پرائمری، یہ ہے نیلا کلر. اوکے ہو گیا. اور ایک اور بھی ہے، اس کو بولتے ہیں انفو. یہ لائٹ سا ہے نیلا. دیکھو یہ اس کلر کا نیلا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈارک بھی ہے. ڈارک کے لیے تو بالکل ہی ڈارک ہو گیا، ٹیکسٹ کو ہمیں وائٹ کرنا پڑے گا. تو دیکھو میں لکھتا ہوں ٹیکسٹ وائٹ. ریفریش کرتے ہیں اور دیکھو یہ وائٹ ہو چکا ہے. دیکھو ہمیں اب یہ
کلاسز کے اندر ہی لکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں الگ سے سی ایس ایس نہیں کرنی پڑ رہی، ہمیں بنی بنائی سی ایس ایس مل چکی ہے۔ اچھا، ہمارا یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ روز بروز ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ سی ایس ایس تو تھی بہت بیسک، مطلب کہ 1998 میں سی ایس ایس تھی پڑی، تو اب آپ سوچ لو کہ ہم اس چیز کو پکڑیں یا اس نیو چیز کو دیکھیں، تو ہمیں اپ گریڈ ہی رہنا پڑے گا۔ تو خیر سی ایس ایس بھی استعمال کرتے رہیں گے جہاں ضرورت پڑی ہمیں، لیکن ہم فی الحال بوٹ اسٹریپ کے اوپر دھیان دیں گے، کیونکہ یہ نیا فیچر ہے اور ہمیں مطلب سہولیات دیتا ہے کافی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم لوگ اندر کی سپیسنگ کے لیے کیا لکھتے تھے؟ پیڈنگ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر سمپل ہے P4 میں نے لکھا، دیکھو احمد لکھا ہوا ہے نا، ریفریش کرتا ہوں، اندر سے اس کو سپیسنگ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھنا اس کی لمٹ صرف 5 تک ہے، آپ 1 سے لے کے 5 تک کچھ بھی مطلب لکھ سکتے ہو، اتنا میکسیمم بوٹ اسٹریپ ہمیں پیڈنگ پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 سے لے کے 5 تک، اوکے ہو گیا۔ اچھا، آپ کو میں نے کلر بتائے تھوڑے سے، اور کلر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ہے ڈارک اور ہے، اچھا یہاں پہ میں نے لکھا ٹیکسٹ وائٹ، ٹیکسٹ ڈارک، ٹیکسٹ پرائمری، ٹیکسٹ انفو، ٹیکسٹ ڈینجر، وہ جو میں نے ادھر لکھے تھے وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہو، ٹیکسٹ آپ کا اس کلر کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کچھ کوئی اور ہی کلر دینا ہے تو پھر اینڈ پہ آپ نے اسٹائل لکھ کے نا مینول سی ایس ایس لکھ دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک رو تو یہ ہے ہمارے پاس، اس رو کے اوپر بھی ہم ایک ڈیو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی سیم ہم کلاس دیتے ہیں رو کی۔ اس کے اندر میں نے ایک اچھا آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، اگر آپ لکھتے ہو ڈاٹ ڈیو یا ڈاٹ کال SM12، ٹھیک ہے، اور انٹر کرتے ہو تو دیکھو اس نے نا ہمیں ڈیو بنا دیا ود کلاس، کیونکہ ہم نے ڈاٹ لکھ کے نا یہ لکھا تھا، تو ہمارے پاس 12 کا ایک کالم بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ H1 لکھو یا جو بھی لکھو، پاکستان لکھ دیتے ہیں، دیکھو اوپر یہ 12 کا 12، مطلب کہ اس کی ویڈتھ جو ہے نا فل ہے، 100% ویڈتھ ہے، کیونکہ ہم نے 12 کا کالم بنایا ہے۔ وہ آپ کو آئیڈیا ایسے ہوگا کہ میں لکھ دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کے لیے VG ڈارک، ٹیکسٹ وائٹ کر دیتا ہوں، دیکھو
12 کا کالم جو ہے نا وہ 100% ویڈتھ رکھتا ہے، کیونکہ ایک ایک کر کے اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو 12، مطلب کہ کوئی بھی اسکرین ہو، چھوٹی اسکرین ہو یا بڑی ہو، وہ مطلب اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اس کا ہمیں یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ مطلب ریسپانسو ہے۔ ریسپانسو ایک لفظ ہے، ریسپانسو کا مطلب ہے کہ آپ مطلب کسی بھی ڈیوائس پہ، موبائل پہ ہو یا لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ، کہیں پہ بھی، تو یہ ہر جگہ پہ صحیح صحیح کام کرے گی۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چیز لکھی اور وہ مطلب HTML CSS کے ساتھ لکھی لیکن وہ موبائل پہ نہیں چلے گی، مسئلہ ہوگا۔ لیکن بوٹ اسٹریپ کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ ہر ڈیوائس پہ چل سکتی ہے۔ اب دیکھیں پاکستان اور نیچے والا یہ ٹچ ہوئے پڑے ہیں، تو ان کو بھی الگ کر دیتے ہیں۔ میں پاکستان جو تھا اس کو مارجن دیتا ہوں MB، مارجن باٹم، ٹھیک ہو گیا۔ 5 از میکسیمم۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہو میں نے یہاں پہ سمپل لکھ دیا MB-5۔ وہاں پہ ہمیں لکھنا پڑتا تھا مارجن ڈیش باٹم، پھر کالن، پھر 10 پکسل 20 پکسل جتنا بھی ہمیں چاہیے تھا۔ لیکن بوٹ اسٹریپ ہمیں ایک تو لمیٹیڈ چیزیں دے رہا ہے، مطلب کہ صرف 5 تک اس کی لمٹ ہے، اور یہ کافی ہے، مطلب ایک اچھی ویب سائٹ بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور MB لکھنا پڑا ہمیں، مطلب کہ شارٹ فارم کے اندر ہمارا کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو 5 کی بجائے ہم تھوڑا کر دیتے ہیں، 2 لکھ دیتے ہیں، تو دیکھو ہاں 2 صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح لیفٹ سائڈ بار میں ہم نے مسعود لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر ایک ان آرڈرڈ لسٹ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، LI احمد، ٹھیک ہے، تو میں نے کافی سارے ورڈ لکھ دیے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا لیفٹ سائڈ بار بھی کور ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، سیم۔ اچھا ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اسٹائل، نہیں ٹائپ، سوری، ٹائپ از اکول ٹو اسکیئر۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو فی الحال یہ گول ہیں، جب ہم ریفریش کرتے ہیں تو یہ اسکیئر میں بدل چکے ہیں، اس کے ڈاٹ۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا ایک تو، ہاں کلر بتا رہا تھا آپ کو، یہ ڈارک ہو گیا، اور ایک ہے سیکنڈری۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کو لگ گیا، اور یہ ہے سیکنڈری کلر۔ ٹھیک ہو گیا، اور ایک اور ہے ہمارے پاس کلر لائٹ۔
تو ٹیکسٹ وائٹ ختم کر دیتے ہیں. تو لائٹ یہاں پہ پاکستان کے نیچے کیسا لگے گا؟ دیکھو آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو ہی اندازہ ہوگا. بالکل ہی مطلب کہ وائٹ سے ملتا جلتا ہے. اچھا آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتاؤں کہ دیکھو اس میں ہم نے سب کچھ دے دیا. ایک اور چیز ہے شیڈو. سمپلی میں نے لکھ دیا شیڈو پاکستان کے نیچے. دیکھو شیڈو آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا شیڈو ایل جی اگر میں لکھوں تو تھوڑا زیادہ ہو گیا شیڈو. شیڈو مطلب سایہ. ٹھیک ہے. تو سایہ تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے. تو ہاں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایس ایم. اس کا مطلب ہے اسمال. مطلب کہ یہ اسمال ڈیوائسز جیسے کہ موبائل ہو گیا یا ٹیب ہو گیا. چھوٹی ڈیوائسیز جو ہوتی ہیں نا ان کے لیے یہ لکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ ان کے اوپر بھی ایسے ہی چلے جیسے ہمارے پاس یہاں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایل جی کا مطلب ہے لارج. لارج مطلب کہ لارج ڈیوائسز کے لیے یہ بیسٹ رہے گا. ٹھیک ہے. تو ایک اور لفظ بھی ہے ایم ڈی. ایم ڈی کا مطلب ہے میڈیم. دیکھو بالکل ہی ہلکا ہو گیا. اچھا میڈیم اس لیے یوز ہوتا ہے موبائل تو مطلب اسمال ہو گیا. میڈیم یہی ٹیب ہو گیا ہمارے لیے. اور کیا. اچھا شیڈو تو ہو گیا. شیڈو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو درمیان والا ٹیب ہے نا جس کے اندر احمد لکھا ہوا ہے ہم نے تو بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ نا ایک اور رو بناتے ہیں. یہ رو تھی نا تو ہر رو کے اندر 12 کالم ہوتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ڈیو کلاس از اکول ٹو رو. ٹھیک ہے. اچھا اب ڈاٹ وہی شارٹ فارم میں آپ کو جو بتا چکا ہوں وہی یوز کر رہا ہوں. کال ایس ایم اس کو ہم کر دیتے ہیں 6 کے 2 بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کالم ہم یہ ہو گیا. دیکھو یہ ڈیو جو ہے اس کی کلاس ہے رو. یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے اور اس کے اندر 2 ڈیو ہیں. دونوں کے جو کالم ہیں وہ 6 ہیں. 6 اور 6 12. مطلب ہم نے 12 ہی کور کرنا ہے. اس سے زیادہ نہیں نہ ہی اس سے کم. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بتانے لگا ہوں میں آپ کو. ڈیو کلاس از اکول ٹو الرٹ. الرٹ
الرٹ ڈیش انفو. یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا بنا. یہ رہا. ٹھیک ہے. اور سیم چیز میں دوسرے جو 6 والا کالم تھا نا، یہ والا نیچے والا، اس کے اندر ڈالتا ہوں. اور انفو کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں ڈینجر. ڈینجر میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈ کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دیکھو، سب سے اوپر ہے پاکستان، وہ 12 کے 12 کالم جو ہے کور اپ کر رہا ہے. اس کے نیچے ہم نے 2 کا، 7 کا اور 3 کا کالم بنایا. مطلب یہاں پہ بھی ہم نے 12 پورے کیے. اور اس کے نیچے ہم نے 6 کے 2 کالم بنا دیے. ٹھیک ہے. تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس کو مطلب بولڈ کر دو اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی سکسیس، اور یہاں لکھ دیتا ہوں یو آر پاسڈ with گڈ مارکس. ٹھیک ہے. اور سیم چیز یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایرر. یور سسٹم از ویری ویری بیڈ. ٹھیک ہے. کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. تو بی تھا بولڈ کرنے کے لیے، مطلب کہ دیکھو یہاں پہ سکسیس بولڈ ہو چکا ہے، باقی جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں. اور یہ ایرر یہاں پہ بولڈ ہو چکا ہے، اور باقی سارا نارمل ٹیکسٹ ہے. تو ٹیکسٹ کا سائز آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے نیچے ہم دوبارہ سے ایک اور رو بناتے ہیں. دیکھو یہاں پہ روز ہی چلنی ہیں ساری. ڈاٹ رو لکھا میں نے تو رو بن گئی. ڈاٹ کال ایس ایم، بارہ لکھ دیا میں نے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کاپی رائٹ 2023. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کہاں گیا. یہ رہا. اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی چینج کرتے ہیں. بی جی میں کر دیتا ہوں اس کو سیکنڈری. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈری ہو گیا، تو ہمیں ٹیکسٹ وائٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا.
اور ایک اور پراپرٹی بھی ہے، ٹیکسٹ ڈیش سینٹر. ہم پہلے لکھتے تھے ٹیکسٹ ڈیش الائن، پھر کالن لگا کے سینٹر یا لیفٹ رائٹ لکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کلاس ہمیں دے دی گئی ہے کہ ٹیکسٹ سینٹر لکھ دو آپ، تو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر ہو جائے گا. دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں. ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اچھا، میں چاہتا ہوں بھی صحیح کہ یہ نیچے آ جائے، بالکل نیچے. اچھا، اس کاپی رائٹ کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں، جیسے کہ H4. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ہیڈنگز کی لمٹ کتنا ہے؟ H1 سے لے کے H6 تک اس کی لمٹ ہے. تو H4 کتنا بنتا ہے یہ دیکھو. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو تھوڑی سی پیڈنگ بھی دے دیتے ہیں، P3 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اندر سے اس کو سپیسنگ آ جائے گی. یہ بالکل چپکا ہوا ہے اوپر نیچے سے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ہو گیا. تو اب ہمیں نیچے لانا ہے اس کو، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم CSS یوز کر لیں گے ان لائن. ٹھیک ہے، تو ادھر میں لکھتا ہوں پوزیشن پوزیشن ایبسلیوٹ، اور اس کے علاوہ میں لکھتا ہوں باٹم 0. ٹھیک ہے، تو پوزیشنز جو ہے نا وہ یہ دیکھو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہیں. اسٹیٹک ہے، ریلیٹیو ہے، ایبسلوٹ ہے، اسٹکی ہے، فکسڈ ہے. تو ان کا مطلب کہ ڈیفرنٹ کام ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. دیکھو، اب دیکھو وہ چپک گیا ہے نیچے. وہ ایک تو باٹم 0 کے نیچے سے 0 ہونا چاہیے، تو نیچے سے وہ 0 ہو گیا. اور پوزیشن ایبسلیوٹ مطلب کہ وداؤٹ مطلب کہ کوئی بھی اس کو مسئلہ نہیں آئے گا. اس کی وڈتھ فل رہے گی، اور یہ وہیں پہ ہی رہے گا جہاں پہ آپ اس کو ایبسلیوٹ کرو گے. اور فکسڈ کا بھی یہی کام ہے. اسٹکی بھی آپ کہیں پہ اڑا سکتے ہو. ریلیٹیو، اسٹیٹک، ان سب کے آپ بے شک چیک بھی کر لینا خود بھی. ٹھیک ہے، تو دیکھو اب ہمارے پاس یہ ویب سائٹ جو ہے بن چکی ہے. اور یہ دیکھو یہ دونوں چپکے ہوئے ہیں اوپر والے سے. اس کو الگ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں. یہ والا رو جو ہے نا یہ اوپر والے سے چپکا ہوا ہے، تو اس کو PT سوری PT مطلب ہوتا ہے پیڈنگ ٹاپ. میں لکھتا ہوں MT مارجن ٹاپ. ٹھیک ہے، تو مارجن ٹاپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ فاصلہ آتا ہے.
ہاں جی بالکل، تھوڑا سا فاصلہ آ گیا کیونکہ ہم نے 2 لکھا تھا، تو 2 جتنا ہی فاصلہ آنا تھا. تو یہ آپ کو بوٹ سٹریپ کیسی لگی؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ کو امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی. اس کے اندر کلر تقریباً یہی ہیں، مطلب 6 7 ہیں. انفو ہے، ڈارک ہے، پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، لائٹ ہے اور ڈینجر ہے. ٹھیک ہے. ہاں، گرین کے لیے گرین ہم نے یہاں پہ اس کو سکسیس والے کو کیا کلر دیا تھا؟ انفو. نہیں، سکسیس بھی ایک کلر ہے، وہ ہے گرین کلر. ٹھیک ہے، کلیئر؟ تو مطلب کہ بوٹ سٹریپ ہمیں ٹوٹلی 7 کلر دے رہی ہے اپنی مرضی کے، اور یہ اچھے کلر ہیں. آپ نیچے دیکھ لو کاپی رائٹ جہاں پہ میں نے 2023 لکھا ہے. اچھا، 2023 سے پہلے میں کچھ لکھتا ہوں. کاپی رائٹ اینڈ کاپی سلیش، یہ ایک کوڈ ہے. ٹھیک ہے، ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھو، اینڈ کاپی اور سلیش لکھنے کے بعد یہ سی بن گیا ہے، مطلب جو کاپی رائٹ کا سائن ہے. تو یہ آپ کے لیے بھی مطلب فائدہ مند ہے. تو اسی طرح امیجز تو آپ ویسے ہی لگا سکتے ہو آئی ایم جی کا ٹیگ استعمال کر کے. ٹھیک ہے. باقی دیکھو، ویب سائٹ مطلب پیاری بنی ہے سمجھو. اس کے ہیڈر میں ہم نے اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیفٹ سائڈ بار میں احمد احمد لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہم پکچرز 2 پکچر لگا دیں یا جتنا بھی لگا دیں، ہماری مرضی ہے. رائٹ سائڈ بار میں بھی ایک آدھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں. رائٹ سائڈ بار میں دیکھتے ہیں، یا پھر لیفٹ والا ٹیکسٹ جو ہے نا، وہ ہم رائٹ میں ڈال دیتے ہیں. یہاں پہ جہاں پہ مسعود لکھا ہوا ہے، اور باقی جو 2 کا کالم تھا یہاں پہ، اس کے اندر ہم لکھتے ہیں آئی ایم جی امیج سورسز اکول ٹو ہاں، امیج میں نے سیم فولڈر میں یہ ڈال رکھی ہے، تو مجھے سجیسٹ بھی یہی کر رہا ہے. اچھا، چل کے دیکھتے ہیں اب اس کا کیا بنا. اچھا، پہلے تو آپ یہ دیکھنا کہ ہمارا جو احمد احمد لکھا ہوا تھا وہ رائٹ سائڈ پہ چلا گیا. اچھا، کیونکہ امیج بہت بڑی ہے اس لیے وہ پورے پیج کو اس نے کور کر لیا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک کلاس ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ آئی ایم جی ڈیش
fluid. ہاں دیکھو اب چیک کرو، امیج اپنی ہی مطلب کہ رینج کے اندر رہ گئی ہے، اور اسی طرح سیم مطلب کہ یہاں میں لکھ دیتا ہوں ہیڈ لائن، کلک ہیئر کر کے بس ویسے ہی مطلب لکھ دیا میں نے، اور میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور اس کے نیچے سیم مطلب کہ 3 امیجز ہماری ہو گئی ہیں، چیک کرو۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ کوئی اپنی سائز اس کا بڑا ہے، مطلب پوری سکرین جتنا ہے، لیکن امیج فلوئڈ کی جو کلاس ہے نا، اس کی وجہ سے یہ صرف اپنے ایریے کے اندر ہی رہ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ رائٹ سائڈ میں ہمارے پاس احمد آ گئے ہیں سارے، یہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے تھے پکچرز، آپ ایک بیشک ڈال دو، نو ایشو۔ سب سے پہلے اوپر ایک پکچر ڈالتے ہیں، دیکھو امیج فلوئڈ کی کلاس لگی ہوئی ہے، تو امیج اب یہاں پہ کالم 3 کے حساب سے آئے گی، کیونکہ وہ ہم نے امیج فلوئڈ کی کلاس لگا دی ہے، تو اس حساب سے یہ یہاں پہ اسی ایریے میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ کال SM2 لکھا تھا ہم نے، تو 2 کا کالم ہے، وہ درمیان میں 7 کا کالم ہے، اور اینڈ پہ 3 کا، یہ ہو گیا 7 3 اور 2 12۔ مطلب ہمارے پاس ایک رو کا جو ڈیو ہوتا ہے نا، پیرنٹ، اس کو بولتے ہیں پیرنٹ ایلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو پیرنٹ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس رو کا ہوتا ہے، اور ایک رو جو ہے نا وہ 12 کالم مطلب پکڑ سکتی ہے۔ اور آپ نے شیڈو بھی آج پڑھ لیا، اس کے علاوہ الرٹس بھی پڑھ لیے، میں نے ایک شارٹ کوڈ آپ کو کاپی رائٹ کا بتا دیا، اور یہ اوپر کیوں آ گیا ہے اس کا دیکھنا پڑے گا، دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی پوزیشن اگر چینج کر کے دیکھیں تو ریلیٹیو سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، میں نے غلطی سے دوسری پوزیشن لکھ دی تھی، یہاں پہ ریلیٹیو ہی ورک کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب کو امید ہے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر پاکستان میں ہم نے شیڈو لگایا تھا، شیڈو LG کر دیتے ہیں تو وہ پیارا لگے گا، لارج شیڈو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جگہ اتنا نہیں ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا،
ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو مطلب جہاں پہ ہم نے فی الحال تو بوٹ اسٹریپ اسٹارٹ کر دی ہے، اور HTML بھی آپ ساتھ ساتھ جو نئے ٹیگ آتے جائیں گے آپ سمجھتے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اب تک ہم جتنا ٹیگ استعمال کر چکے ہیں وہ اس میں آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھو، ٹھیک ہے۔ اور جو CSS اب تک ہم استعمال کر چکے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھو۔ اور بوٹ اسٹریپ بھی آپ پوچھ سکتے ہو۔ اور بوٹ اسٹریپ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو۔ میرا انٹرنیٹ جو ہے وہ کنیکٹ تو ہوا پڑا ہے لیکن نیٹ ورک ایشو ہے، تو ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا کہ کہاں سے اور کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بوٹ اسٹریپ کے یہ الرٹس میں نے یہاں پہ سکسیز اور ایرر کے الرٹ آپ کو دکھائے، امیج فلوئڈ کا ٹیگ بتایا، کالم بتایا کہ ایک رو والے ڈیو کے اندر ہم 12 کالم بنا سکتے ہیں۔ مطلب ڈیو کلاس از اکول ٹو کال SM1 لکھو گے تو 1 کے آپ کو 12 ڈیو بنانے پڑیں گے، ساتھ کلوزنگ ٹیگ بھی لگانا پڑے گا۔ اگر آپ 2 کے بناتے ہو تو 6 بنانے پڑیں گے۔ سمپل سی بات ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا، اوپر ہمارے پاس 12 کا ہے، نیچے یہاں پہ 2 7 اور 3 12 بنتا ہے، نیچے ہم نے 6 کے 2 بنائے ہیں اور سب سے نیچے 12 کا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ باقی امیج کا ہم نے کیونکہ نام لکھ دیا SRC امیج سورس، یہ دیکھو امیج سورس مطلب ذریعہ کہاں سے آ رہی ہے۔ سورس A.png میں نے اس لیے لکھا کیونکہ یہ سیم فولڈر میں نے ڈالی ہوئی ہے، اگر کہیں اور پڑی ہو تو آپ وہاں کا لنک دے دیں گے۔ اور بوٹ اسٹریپ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اور یہاں ڈال دی ہے bootstrap.min.js.css سوری۔ تو یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ آپ گوگل پہ لکھو گے نا بوٹ اسٹریپ تو سب سے اوپر جو ویب سائٹ آئے گی وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لو اور یہ چیزیں ٹرائی کرو۔ ہیڈ کے اندر اس کو پہلے لنک بھی کر دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سب اپنا خیال رکھیے، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ باقی ناراض بھی ہوں گے کیونکہ کچھ عرصہ زیادہ گزر گیا، اس میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا میں ایک شادی میں بزی تھا، کوئی اسٹوڈنٹ شکایت بھی لگا گئے ہیں میری۔ باقی خیر چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کٹھے ہیں اب، ٹھیک ہو گیا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، پھر آپ کا جب ٹیسٹ ہوگا پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ یہ نہ کہنا کہ بھئی آپ صرف بہانے کرتے رہے ہو یا آپ گم رہے ہو، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، لازمی دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اوکے، سی یو، اللہ حافظ۔